آج ہم اپنی کتاب عربی کا معلم سبق نمبر 11 الدرس الحادی عشرہ یہ پڑھیں گے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا عنوان ہے سبق کا الاضافۃ۔ الاضافۃ یعنی اضافت، ٹھیک ہے، اضافت کرنی ہے، اور ظاہر ہے کہ اضافت سے آپ کے ذہن میں فوراً مرکب اضافی ہی آئے گا، اور اسی کو ہم نے یہاں پر آج پڑھنا ہے۔ سبق نمبر 7 سے پیوستہ انہوں نے یہاں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کہ سبق نمبر 7 میں آپ نے کیا پڑھا تھا، اگر آپ کو کچھ یاد ہو تو وہاں پر ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ وہاں شروع کیا تھا، اور چونکہ وہاں پر مبتدا اور خبر ہم نے شروع کر دیے تھے، تو یہاں پر بھی ہم جملہ اسمیہ کی کنسٹرکشن میں مرکب اضافی کو یوز کریں گے۔ جیسا کہ انہوں نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم، ان کے جو صیغے جب مضاف ہوں تو ان کے آخر کا نون اعرابی گر جاتا ہے۔ اب ذرا ذہن میں لے آئیں، آپ جمع مذکر سالم والا جو چارٹ تھا آپ نے یاد کیا تھا، مسلمن، مسلمانی، مسلمون، ٹھیک ہے، تو یہاں پر انہوں نے یہی بتایا کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم، یعنی اگر میں آپ کو یہاں لکھ کے دوں کہ مسلمانی اس طرح سے اور مسلمون، ٹھیک ہے، یہاں اس طرح سے، اور اس کی حالت نسبی و جری میں ان کو ہم لکھیں گے مسلمینی یہاں اس طرح سے، اور مسلمین، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے، ان کو ہمیشہ پریکٹس میں رکھا کریں۔ ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان صیغوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب یہ مضاف بن کر آئیں، یعنی مرکب اضافی میں پہلا اسم بن کر آئیں تو ان کے آخر کا نون اعرابی گر جاتا ہے۔ یہ نون اعرابی جو چاروں کے پاس آخر میں نون کی جو آواز آ رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لکھنے میں پھر یہ نون اعرابی نہیں لکھا جاتا جب یہ مضاف بنتے ہیں اسم، اور ان کے ساتھ کوئی مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو انہوں نے ہمیں عبارت نمبر 1 دی ہے کہ ہما بیتا الرجلین، یعنی وہ ایک شخص کے 2 گھر ہیں، ہما وہ دونوں، بیتا 2 گھر، رجلین ایک شخص کے یعنی ایک آدمی کے 2 گھر، وہ دونوں آدمی کے 2 گھر ہیں، یا جیسے یہاں پر ترجمہ لکھا ہوا اسی کو ہی پڑھ لیتے ہیں کہ وہ ایک شخص کے 2 گھر ہیں۔ اب جیسا کہ ہمیں یہاں بتایا انہوں نے کہ حالت رفعی میں دراصل بیتانی یہ تھا اسم، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں بیتا ہم نے اس کو مضاف بنایا، ٹھیک ہے، مضاف، اور رجلین اس کے لیے مضاف الیہ، تو مضاف کا جیسے ہم نے انہوں نے پوائنٹ پہلے ہی بتا دیا ہمیں کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے صیغے جب مضاف ہوں تو ان کے آخر کا نون اعرابی گر جاتا ہے، تو یہ بیتانی تھا اصل میں، ٹھیک ہے، یہاں انہوں نے لاسٹ میں بتایا کہ حالت رفع میں بیتن سے مثنیٰ کا اسم بنا بیتانی، ٹھیک ہے، آنی ساؤنڈ آ رہی ہے نا آپ کی آخر میں، الف اور نون زنی لگی ہوئی ہے، تو جب اس کو مضاف ہم نے بنایا، مضاف میں استعمال کیا تو نون اعرابی گر گیا، بیتانی کے پاس نون اعرابی تھا اور یہ صرف بیتا ایسے رہ گیا، اور آگے اس کا مضاف الیہ رجلین جو کہ حالت جر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو بیتا رجلین بولنا بھی آپ نے اس کو لمبا کر کے بیتا رجلین، تبھی تو پتہ چلے گا کہ یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے۔ اگر آپ اس کو چھوٹا کر کے بولیں گے بیتا رجلین تو یہ ایسے لگے گا جیسے مضاف کو آپ نے حالت نصب میں بولا اور واحد اسم آپ نے بولا بیتا، تو اس کو بطور خاص اس کو حرف مدہ کے ساتھ لمبا کر کے بولنا ہے، تجوید و ترتیل کا خیال رکھتے ہوئے، کہ تاکہ یہ مثنیٰ جب سننے والا سنے، اگر اس کے آگے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے اس کے سامنے، تو سننے والا سن کے پتہ چلا لے کہ ہاں یہ مثنیٰ کا صیغہ بولا گیا ہے، بیتا رجلین، تو ہما ہمارا یہ مبتدا ہو گیا، اور بیتا رجلین یہ اس کے لیے خبر ہوگی جملہ اسمیہ۔ اسی طرح نمبر 2 میں عبارت میں لکھا پڑھتے ہیں رأیتو بیتئی رجلین، ٹھیک ہے، رأیتو میں نے دیکھا، بیتئی رجلین آدمی کے 2 گھر، مرد کے 2 گھر، تو ترجمے میں بھی ایسے لکھا ہوا میں نے مرد کے 2 گھر دیکھے، حالت نسبی میں استعمال ہوا ہے بیتینی، بیتینی تھا اصل میں، ٹھیک ہے، اس کی اوریجنل حالت جو تھی وہ
बैतैनी, यानी वही बैतानी जो थे वो हालत नस्ब में इस्तेमाल हुए हैं। क्यों? कि रायतु फ़ेल एंड फ़ाइल के लिए ये मफ़ूल बन रहे हैं, ठीक है। यानी मैंने देखे दो घर, मैंने देखे आदमी के दो घर, तो दो घर देखे आपने, तो घरों की फिर दो घर जो मुसन्ना का इसम है, भाई तानी को आपने नस्ब में इस्तेमाल करना है। क्यों? कि इसको हमने मफूल बनाना है। मुज़ाफ़ की जो इराबी हालत होती है वो हमेशा बदलती रहती है, लेकिन मुज़ाफ़ इलैही की नहीं बदलती। आप देखें यहाँ पर राजुलिन ये हालत जर में ही है। तो बैतैनीस के से नून इराबी गिरा, यहाँ ऊपर जैसे इबारत में इन्होंने लिखा हुआ है, बार बार इसको दोहराएंगे तो ये कायदा पक्का हो जाएगा हमारा कि तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम के सीगे जब मुज़ाफ़ हों तो उनके आखिर का नून इराबी गिर जाता है। तो बैतैनी को मुज़ाफ़ बनाने के लिए हमने नून इराबी गिराया, तो बैतई इस तरह से लिखा रह गया, या हमें ज़ाहिर करके लिखनी पड़ेगी और बोलनी भी पड़ेगी इस तरह से हरूफ लीन की सूरत में ना। तो ये जुमला कुछ इस तरह से हो जाएगा, रायतु आपका फ़ेल फ़ाइल हो जाएगा, और बैती राजुलिन ये मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है मुज़ाफ़ के नस्ब की होने की वजह से ये मफ़ूल आपका बन जाएगा, ठीक है, मफ़ूल कहलाएगा। और रायतु में आपके पास अना की ज़मीर इसमें मुस्ततिर फ़ाइल है। फिर नंबर 3 में हम देख रहे हैं अब बाबू बैतई राजुलिन, ठीक है। राजुलिन की लाम के नीचे कसरा तनवीन जो है, कसरा तन ये मिसिंग है, इसको डाल देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि अबवाबु बैतई राजुलिन, यानी अगर आप देखें तो अगर आप उल्टा तर्जमा करें तो आदमी मर्द के दो घरों के दरवाज़े, ठीक है। अबवाबु दरवाज़े, बैतई दो घर, राजुलिन मर्द, तो मर्द के दो घरों के दरवाज़े। तो यहाँ पर ये एक आप ने पढ़ा होगा पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी की सूरत इख्तियार करके, यानी अबवाबु हमारा मुज़ाफ़ है और उसके पास देखें एराब हल्के हैं, और यानी तनवीन नहीं है और अलिफ लाम भी नहीं है। और बैतई जो है दरमियान वाला जो इसम है, ये दो शर्तें पूरी कर रहा है, यानी कि ये अबवाबू के लिए हालत जर में भी है, हालत जरी में भी है। यानी बैतैनी था असल में, ये इन्होंने बताया यहाँ पर कि बैतैनी था असल में, जिसका नून राबी गिरा। क्यों? जरी हालत की वजह से। जरी हालत हुई क्यों है इसकी? क्योंकि ये मुज़ाफ़ इलैही बन रहा है अबवाबू का। कोई इसम हालत जर में दो ही वजूहात की बिना पे जाता है, या तो उससे पहले कोई हरफ जार हो, जो यहाँ हमें तो नज़र नहीं आ रहा। बैती से पहले हरफ जार नहीं है, बल्कि ख़ुद एक अबवाबू एक इसम है, और या फिर कोई इसम जो है वो मुज़ाफ़ इलैही बन रहा हो। हाँ, ये शर्त बहरहाल बैती ने पूरी कर दी है कि ये अबवाबू का मुज़ाफ़ इलैही बन रहा है, इसलिए ये हालत जरी में। और हालत जरी में चला तो गया ये अबवाबू का मुज़ाफ़ इलैही बनने के लिए, लेकिन इसकी नून राबी कहाँ गई? यानी उसके पास जो नून राबी था आखिर का वो क्यों चला गया है? वो इसलिए गया है स्टूडेंट कि जब आपने राजुलिन को देखा आगे, तो ये आपको हालत जर में नज़र आया। इसका मतलब है कि राजुलिन जो है ये इसका मुज़ाफ़ इलैही बन रहा है बैती का, और बैती जो है ये बज़ाते ख़ुद पहले तो ये अबवाबू के लिए मुज़ाफ़ इलैही बना है, हालत जर में गया, और फिर इसने राजुलिन के लिए मुज़ाफ़ भी बनना था, तो इस वजह से इसके एराब भी हल्के हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो नून राबी गिरा ये अपने कायदे के तहत, ऊपर जो हम कायदा बार बार दोहरा रहे हैं कि तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम के सीगे जब मुज़ाफ़ हों तो उनके आखिर का नून एराबी गिर जाता है। तो बैती अबवाबु बैतई राजुलिन, यहाँ पर बैतई जो लफ्ज़ है ये हमारा इसका नून राबी गिरा हुआ है, तो ये पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी की कंस्ट्रक्शन में बन गया। इसी तरह नंबर 4 में देखें तो हम मुअल्लिमुल वलदी, हम यानी वो, मुअल्लिमु यानी मुअल्लिमीन जमा में, अल वलदी लड़के के, ठीक है, लड़के के, वो लड़के के मुअल्लिमीन हैं। और आगे उन्होंने बताया कि ये मुअल्लिमू जो है ये हालत रफ़ई में मुअल्लिमूना था असल में, ठीक है। दरअसल ये मुअल्लिमूना था, लेकिन हमें क्योंकि पता है कि हमने मुअल्लिमुल वलदी इसको हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्शन में अगर लेके आना है तो फिर मुअल्लिमु हमारा मुज़ाफ़ होगा और अल वलदी उसके लिए मुज़ाफ़ इलैही होगा। मुज़ाफ़ इलैही का तो कोई मसला नहीं, वो तो हालत जर में ही होगा, चाहे वो
تنوین والا ہو چاہے وہ الف لام لے آئے، اس نے ہمیشہ حالت جری اپنی دکھانی ہے۔ لیکن مضاف جو ہے معلم پہلا اسم جو ہے مرکب اضافی میں، وہ اگر جیسے ہم قاعدہ واپس دہرا لیتے ہیں کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے صیغے جب مضاف ہوں تو ان کے آخر کا نون اعرابی گرا دیا جاتا ہے۔ تو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ معلمون تھا یہ، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اگر ہم یاد کریں اس اسم کو تو یہ معلمون تھا، اور معلمون مضاف بننے کے لیے اس کا نون اعرابی گرایا گیا ہے، تو یہ معلمو اس طرح سے رہ گیا ہے۔ تو معلم الولدی لڑکے کے معلم، ٹھیک ہے، لڑکے کے معلم یا لڑکے کے معلمین، ہم وہ سب، اب یہ اسم جو ہے یہ ہمارا مبتدا بن جائے گا، اور معلم الولدی یہ پورا مرکب اضافی کنسٹرکٹ ہو کے یہ رفعی حالت میں مضاف جو ہے یہ خبر بن جائے گا ہمارا مرکب اضافی، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہو جائے گا۔ پھر ہم نمبر 5 دیکھ رہے ہیں، رأیتو معلم الولدی، رأیتو معلم الولدی، لڑکے کے معلمین کو میں نے دیکھا، رأیتو میں نے دیکھا، معلم الولدی یعنی الولدی لڑکا، اور معلمی یہ معلمین یعنی جمع کا اسم، ٹھیک ہے۔ اب آگے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ حالت نسبی میں دراصل معلمینہ تھا، ٹھیک ہے، معلمینہ تھا، یعنی آپ نے نمبر 4 میں دیکھا تو یہ معلمونہ تھا جس کا نون اعرابی گرا ہوا ہے اور معلمون رہ گیا تھا، اور نمبر 5 میں جب ہم نے دیکھا تو رأیتو جو کہ فعل ہے ہمارا نمبر 2 میں بھی استعمال ہوا تھا، میں نے دیکھا، یعنی آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا، تو کیا دیکھا آپ نے؟ جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے، جو آبجیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ مفعول ہے آپ کا، ٹھیک ہے، وہ حالت نصب میں ہے۔ تو رأیتو میں جو انا کی ضمیر اس کا فاعل ہے اور فعلاً فاعل، اور معلمی یہ ہمارا معلمینہ تھا، مضاف تھا، ٹھیک ہے، مضاف تھا، اور مضاف کو آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے، تو یعنی لڑکے کے معلمین کو آپ نے دیکھا ہے، تو معلمی یہ مضاف تھا ہمارا، اور مضاف جب جمع مذکر سالم کا اسم ہو تو اس کے نون اعرابی آخر میں جو اس کا نون اعرابی ہوتا ہے وہ گرا دیا جاتا ہے، تو معلمینہ کا نون اعرابی گرایا، اور الولدی یہ ہمارا مضاف الیہ ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ مل کے یہ ہمارا مرکب اضافی کی صورت میں ہمارے لیے مفعول بن جائے گا، ٹھیک ہے، رائتو فعل اینڈ فاعل کے لیے یہ مفعول بن جائے گا، تو یہ آپ کا جملہ فعلیہ ہے۔ اسی طرح نمبر 6 میں آپ دیکھیں، بیتو معلم الولدی، بیتو گھر، معلمی یعنی کہ معلمین جمع کا اسم، الولدی لڑکا، لڑکے کے معلمین کا گھر، ترجمے میں آگے لکھا ہوا ہے ہمیں، اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ حالت جری میں دراصل یہ معلمینہ تھا جس کو آپ نے معلمی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا بنی ہے اس کو جر میں جانے کی حالت جری میں؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ معلم الولدی یہ مضاف بھی ہے، ٹھیک ہے، الولدی کے لیے یہ مضاف بھی ہے، اسی لیے اس کو الف لام بھی نہیں لگا ہوا، اور دوسری بات حالت جر میں جانے کی وجہ بیتو کے ساتھ ریلیٹ ہو کے بیتو اس کے لیے مضاف بن جائے گا، اور معلمی بیتو کا مضاف الیہ بن جائے گا، یہ وجہ بنی ہے اس کو حالت جر میں جانے کی، جس کی وجہ سے معلمینہ کا نون اعرابی گر گیا ہے، کیونکہ بیتو کے لیے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، بیتو مضاف ہے، بیتو کے پاس بھی دیکھیں کوئی الف لام نہیں ہے، کوئی تنوین نہیں ہے، تو یہ اس کا شروع میں مضاف ہے، اور اس کے بعد معلمی بیتو کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، تو مضاف الیہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا کام کہ معلمی کا اعراب ہلکے ہیں، معلمینہ کیوں نہیں ہے یہاں پر، معلمی ہے تو اس کے اعراب ہلکے ہیں، یعنی نون اعرابی گرا ہوا، وجہ نون اعرابی گرنے کی وجہ کہ یہ الولدی کے لیے مضاف بھی بن رہا ہے، تو یہ ایک پیچیدہ مرکب اضافی کنسٹرکشن کریٹ ہوئی ہے، بیتو معلم الولدی، ٹھیک ہے، پورا مرکب اضافی۔ اسی طرح کی یہ نمبر 3 میں بھی آپ کے پاس یہ کنسٹرکشن آئی تھی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر 1 میں ہمارے پاس جملہ اسمیہ بن گیا ہے، نمبر 2 میں جملہ فعلیہ بن گیا ہے جس میں مرکب اضافی جو ہے وہ مفعول بن گیا ہے، نمبر 1 میں مرکب اضافی بیتا رجلین یہ آپ کا خبر بن گیا تھا، اسی طرح نمبر 3 میں پورا مرکب اضافی پیچیدہ مرکب اضافی کنسٹرکٹ ہو گیا ہے، اور نمبر 4 میں یہ معلمو جو ہمارا مرکب اضافی ہے معلم الولدی یہ خبر کے طور پر آیا ہے، نمبر 5 میں معلم الولدی یہ ہمارا
مفعول کے طور پر آیا. نمبر 6 میں ہم دیکھ رہے ہیں بیتو معلم الولدی، یہ ہمارا پیچیدہ مرکب اضافی کے طور پہ ہم نے اس کو کنسٹرکٹ کیا ہے. یہ پوائنٹ نمبر 2 جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو میں تھوڑا بڑا کر لیتی ہوں. پوائنٹ نمبر 2 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن باپ، اخن بھائی، فمن منہ، یہ الفاظ جب ضمیر واحد متکلم کے سوا کسی اور لفظ کی طرف مضاف ہوں تو ان کی صورتیں یہ ہوں گی. اب یہ ابن، اخن، فمن کے نیچے جو انہوں نے اس کے لیے فٹ نوٹ دیا ہوا ہے، اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ہم کہ ابن کے بارے میں انہوں نے نیچے بتایا کہ ابن کا تثنیہ ابوانی یعنی حالت رفع میں ابوانی یا ابوینی، نصب جر میں ابوینی، اور جمع آباؤن ہے. اسی طرح اخن کے بارے میں فٹ نوٹ یہاں دیا ہوا ہے نمبر 2 پہ، تثنیہ اخوانی ہے حالت رفع میں، یا پھر اخوینی حالت نصب جر میں، اور جمع اس کی اخوانن آتی ہے. اسی طرح فمن لفظ کے لیے تثنیہ حالت رفع میں فمانی اور حالت نصبی جری میں فمینی، اور جمع اس کی افواہن آتی ہے. تو اب یہ جو بات انہوں نے یہاں کی ہے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ الفاظ جب ضمیر واحد متکلم کے سوا کسی اور کی لفظ کی طرف مضاف ہو، یعنی یہ مضاف بن کر آئیں گے تو پھر ان کی جو شکل ہے، ان کی صورتیں جو ہیں کچھ اس طرح سے بن جائیں گی. یعنی ابو ہو جائے گا ابا اور ابی، ٹھیک ہے. اسی طرح اخو، اخا، اخی. اسی طرح جو منہ کے لیے لفظ استعمال یہاں کیا فو، فا اینڈ فی. تھوڑا سا اگر آپ ان کو مضاف رکھ کے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اس کو جو اس کی اوریجنل حالت ہے ان لفظوں کی، ان کو آپ پہلے مضاف رکھ کے دیکھیں، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ابن کو بغیر مضاف کے استعمال کرنا دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی ابھی ان کو ہم نے مضاف نہیں بنانا، خالی ابن کو یا اخن کو یا فمن کو ہم ایک لفظ چوز کر لیتے ہیں ابن، اس کو ہم نے ایز اے اوریجنل حالت میں رکھنا ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ نصرہ، ٹھیک ہے، اس کو ادھر کرتی ہوں، آپ کہتے ہیں نصرہ، ٹھیک ہے، مدد کی، آگے آپ فاعل کو لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے آپ فاعل کو لے آتے ہیں کہ باپ نے مدد کی، ٹھیک ہے، ابن باپ نے مدد کی. تو یہ اس طرح سے اس کی اوریجنل حالت جو ہے وہ فاعل کے طور پہ استعمال ہو جائے گی، نصرہ ابن، ٹھیک ہے، باپ نے مدد کی. اور اسی طرح اگر آپ اس کو ایز اے منصوب حالت میں لے کے دیکھنا چاہتے ہیں صرف ابن لفظ کو، کہ اس کو منصوب حالت میں دیکھیں ہم ابن کے طور پہ، تو آپ اسی کو ناصرہ ہی فعل لے لیتے ہیں ہم، اس کے اندر رفع والی ضمیر ہوا کی ضمیر اس کا فاعل رکھتے ہیں، ہوا فاعل، اور ایز اے ابن کو ہم ایز اے مفعول استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے پاس یہ لفظ آ جائے گا اس طرح سے ابن، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کی ظاہری حالت ہمیں نظر آئے گی. یعنی اگر آپ کو ادھر ابھی مضاف نہیں بنانا ہے اس لفظ کو، صرف مفرد لفظ اسی طرح سے استعمال کرنا ہے بغیر کسی مرکب کے، تو نصرہ ابن یعنی باپ نے مدد کی، اور نصرہ ابن یعنی اس نے مدد کی باپ کی. تو اس طرح سے کچھ اس کی صورتیں بن جائیں گی. لیکن اگر آپ ان کو جیسا کہ ہمیں انہوں نے بتایا کہ حالت رفعی میں ان کو مضاف بنانا ہے تو یہ ابو بن کے استعمال ہوئے گا. جیسے مثال کے طور پہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ابھی ہم نے اس کے ساتھ واحد متکلم کی ضمیر نہیں لگانی، کسی اور لفظ کی طرح ہم نے اس کو مضاف بنانا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابو ہو کی ضمیر ہم لگا سکتے ہیں، چلے ٹھیک ہے، ہو کی ضمیر لگی، ابو ہو یعنی اس کا والد، ٹھیک ہے، اس کا باپ، یا زیدن لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، زید کا والد. تو اب یہ کیونکہ ہم نے اس کو مضاف کنسٹرکشن میں استعمال کرنا ہے ابو لفظ کو، تو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نصرہ فعل لے لیتے ہیں، یہی والا فعل لے لیتے ہیں، نصرہ ابو ہو، ٹھیک ہے، یا نصرہ ابو زیدن، کہ اس کے والد نے مدد کی یا زید کے والد نے مدد کی، ٹھیک ہے. تو نصرہ کا فاعل جو ہے اب یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، ہمارا مضاف ہے ابو. اس وقت یہ حالت رفعی میں کیونکہ مضاف ہے تو اس کی صورت یہ بنے گی، یہ اس طرح سے لکھا جائے گا. یعنی ایک
ضمیر کے ساتھ یا کسی اسم ظاہر کے ساتھ آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو مضاف بنا کے لانا چاہ رہے ہیں تو یہ اس طرح سے اس کی جو حالت ہے لکھنے کی صورت یہ بنے گی۔ اگر مفرد اسم سنگل لکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ اوپر والی کنسٹرکشن جو ہم نے بنائی تھی نا، نصر ابن یا نصر ابن ابن، اس طرح سے بن جائے گی رفع نصب میں۔ اسی طرح پھر اگر حالت نسبی میں آپ ابا اسی ضمیر کو لے لیتے ہیں اباہو، یعنی اس کا والد، اس کا باپ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے شک یہی والا فعل لے لیتے ہیں ہم، نصرہ کوئی لے لیتے ہیں، لیکن اس وقت ہم نصرہ کے اندر فاعل ہوا کی ضمیر کو رکھ کے بات کریں گے کہ اس نے مدد کی اباہو، اس کے والد کی، اس کے باپ کی، ٹھیک ہے، یا اپنے باپ کی، دونوں طرح سے ترجمہ ممکن ہے۔ تو نصر اباہو، اب اباہو جو ہے یہ ہمارا مرکب اضافی کنسٹرکشن میں ہم نے یوز کیا، ابا کو ہم نے مضاف بنایا ہے، تو یہی بات وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس لفظ ابن لفظ کو حالت نسبی میں استعمال کرنا ہے تو اس کی صورت پھر اس طرح سے ہوگی کہ یہ ایک الف کے ساتھ ابا کر کے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، لکھا پڑھا جائے گا، اور لمبا کر کے اس کو تھوڑا سا بولیں گے۔ تو نصر ابوہو یعنی اس کے والد نے مدد کی، یا نصر ابو زیدن، زید کے والد نے مدد کی، اور حالت رفع میں ابو، اور یہاں پر حالت نسبی میں ابا، نصر اباہو، اس نے اس کے والد کی مدد کی، اس کے باپ کی مدد کی، یا نصر ابا زیدن کہ اس نے زید کے والد کی مدد کی، دونوں طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔ اور حالت جری میں ابھی کو استعمال کرنا ہے تو جیسے مثال کے طور پہ ہم نے یہاں پر ایک فعل لے لیتے ہیں، اب ظاہرہ حالت جری میں یہ استعمال ہوا ہے تو کوئی حرف جار اس سے پہلے ہم لگا سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ان ابی، ٹھیک ہے، ان ابی، اور کرنا بھی اس کو مضاف بنا کے ابی کو، ٹھیک ہے، خالی سنگل تو رکھنا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے سنگل بغیر مضاف کے اس کو رکھنا ہے تو ان ابن اس طرح سے کچھ کنڈیشن بن جائے گی نا، جیسے اس اسم کی ہم نے بنائی تھی ناصرہ کے ساتھ، تو ان ابین اس طرح سے بن جائے گی، لیکن ہم نے اس کو اب مضاف کی صورت میں اختیار کرنا ہے کیونکہ یہ ٹیبل جو ہے مضاف بن کے اس لفظ کو استعمال کیا گیا، تو آگے اس کے مضاف الیہ ہم لگا لیتے ہیں ابی ہی، ٹھیک ہے، ابی ہی، اس کے والد سے، ٹھیک ہے، ان سے ابی ہی اس کا والد، تو ابی ہمارا یہاں مضاف بن جائے گا، اور ہی جو ہے اس کے لیے مضاف الیہ بن جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ کہنا چاہتے ہیں میں نے لیا اخذتو میں نے لیا ان ابی ہی اس کے والد سے، جو بھی چیز لی ہوگی آگے وہ مفعول کی صورت میں آ جائے گی۔ تو یہ کچھ اس طرح سے یہاں پہ کنڈیشن بن رہی ہے۔ اگلے پیج پہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر انہوں نے ویسے زو کے بارے میں تھوڑا سا بتایا، دیکھ لیتے ہیں ہم جو انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ لفظ زو جو ہے یہ اس کا جو ترجمہ بنتا ہے والا، مالک، صاحب، اس کی بھی حالت اضافت میں یہ 3 صورتیں ہی ہوں گی، یعنی نیچے دیا ہوا انہوں نے زو مالن مال والا حالت رفع میں، زا مالن مال والا حالت نصب میں، زا مضاف، اور زی مالن حالت جری میں، زی مالن مضاف جو ہے وہ زو کی جری حالت، زی مالن، اور زو کا مونث ذاتن ہے، ٹھیک ہے، زو بھی اسم ظاہر کی طرف ہی صرف مضاف ہوتا ہے، ضمیر اس کے ساتھ استعمال نہیں ہوتی، مطلب کہ آپ کہہ رہے ہو زو ہم، زو ہما، اس طرح سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اچھا، اس کو جو نیچے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں یہ بات، تنبیہ نمبر 2، یہاں پر یہ انہوں نے بات کی ہے کہ ابن، اخن اور فمن جب ضمیر واحد متکلم کی طرف مضاف ہوں گے، پیچھے انہوں نے ہمیں کہا تھا نا کہ ابھی آپ نے ان کے ساتھ ابو، ابا، ابی کے ساتھ ضمیر واحد متکلم کے سوا کچھ اور آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اور آپ استعمال کر سکتے ہیں ضمیر واحد متکلم کے سوا۔ اگر انہوں نے کسی اور لفظ کی طرف مضاف بننا ہوگا تو ان کی صورتیں یہ ہوں گی، ابو ہو، ابو ابا ہو، یا ان ابی ہی، یا اسم ظاہر کی طرف مضاف کرنا ہے تو کوئی نام آگے لگا لیں۔ لیکن اب یہاں پر یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اچھا اگر آپ نے ضمیر واحد متکلم کی طرف مضاف کرنا ہے ان کو، یعنی سوال اٹھ سکتا ہے نا، اسٹوڈنٹ سوال کر سکتا ہے، تو پھر ضمیر واحد متکلم کی طرف مضاف ہوگا یہ اسم، تو پھر کیسے لکھا پڑا جائے گا؟ تو پھر یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ تو پھر تینوں حالتوں میں ان کو اسی طرح، تینوں حالتوں میں، یعنی یہ رفع میں بھی اسی طرح سے ابی پڑھا جائے گا، اخی، فمی، اور نسبی حالت میں بھی یہ اسی طرح سے پڑھا جائے گا، ابی، اخی، فمی،
اور جری حالت میں بھی یہ اسی طرح سے پڑھے جائیں گے، ابی اخی فمی۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ابی یعنی اب اس کے اندر یہ ابی لفظ جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، دونوں ہیں، یعنی یہ اب اب ابن جو تھا یہ اس کا مضاف تھا، اور یا پلس یا کی ضمیر ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا متکلم کی ضمیر ہے، اس وجہ سے تو یہ یا کی ضمیر جو ہے یہ میرا باپ ابی اس طرح سے پڑھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یا متکلم کی ضمیر کا تقاضا ہے کہ میرے سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، تو یہ ابو رفع میں ہونے کے لیے ابو یا اس طرح سے نہیں بن جائے گا، نہ نصب میں ہونے کے لیے مضاف ابا یا کچھ اس طرح سے بن جائے گا، بلکہ اس کی یہی شکل رہے گی، ابھی حالت رفع میں بھی ابھی میرا باپ، حالت رفع میں مضاف ابھی ابون، اور حالت نصب میں بھی میرا باپ یعنی ابن جو ہے وہ ابن ہے اگر، تو پھر وہ پھر بھی بیچارہ اپنی زبر نہیں دکھا سکے گا، ابھی ہی نظر آئے گا ہمیں اینڈ پروڈکٹ۔ اور حالت جر میں بھی اگر میرا باپ آپ نے اس لفظ کو یوز کرنا ہے تو پھر وہ ابھی اسی طرح سے نظر آئے گا۔ اس ابھی میں جو حالت جر والا ابھی تھا اور اس ابھی میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے دونوں میں کہ وہ والا ابھی جو ہے وہ حالت جر میں استعمال ہوا تھا، اس کے آگے آپ مضاف الیہ لگا سکتے تھے، آپ نے لگایا تھا وہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں پر میں دوبارہ دکھا دیتی ہوں، یہ والا ابھی جو حالت جر والا ہے اس کے آگے آپ نے حالت اس کو مضاف بنایا تھا، اور یہاں پر نیچے ہم نے اس کو ابھی ہی پہلے اس سے ان حرف جار لگایا تھا اور پھر اس کو مضاف الیہ کی ساتھ لگا کے پورا مرکب اضافی بنایا تھا۔ ابھی صرف سنگل ہی تھا بیچارہ یہاں پر، ٹھیک ہے، کسی یا متکلم کی ضمیر کے ساتھ نہیں تھا، ٹھیک ہے، صرف ایک لفظ تھا جو حالت جر میں تھا، ابن کو ابن اور مضاف بنانے کے لیے اس کو ابھی ہم نے بنایا تھا، اور اس کے ساتھ مضاف الیہ لگانا پڑا، لگانا ہی لگانا تھا، لیکن یہاں پر جو ابھی ہمارا بن رہا ہے یہ مضاف الیہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو یہ یا ہے یہ مضاف الیہ ہے، متکلم کی ضمیر ہے یہاں لگی ہوئی اس کو، ٹھیک ہے، واحد متکلم کی، تبھی تو آپ اس کا ترجمہ ابھی میرا باپ کر رہے ہیں، اس کے آگے اور کیا آپ مضاف الیہ لگائیں گے؟ اس ابھی کو تو ہمارے پاس مفرد تھا، سنگل تھا، ابھی ایک لفظ تھا حالت جر میں، ابن کی حالت جر مضاف بنانے کے لیے ابھی تھی، اور اس کے آگے ہم نے مضاف الیہ کی ضمیر لگائی تھی، لیکن یہ ابھی جو ہے یہ پورا پراپر مرکب اضافی ہے، اس کے اندر ایک اب ہے اور ایک یا کی متکلم کی ضمیر ہے، میرا باپ۔ آپ اس کو اگر آپ اس کو فائل بنانا چاہتے ہیں، میرا باپ، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میرا باپ آیا، تو آپ کہتے ہیں جا ابھی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ لگا دیں فعل لگا دیں، تو آپ کہہ دیں کہ جا ابھی یعنی میرا باپ آیا۔ اب یہ ابھی جو ہے یہ حالت رفع میں آپ کا تصور ہوگا، ادھر انہوں نے بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے، کہ تینوں حالتوں میں اسی طرح پڑھیں گے آپ، چاہے اس کو رفع میں بولو جا ابھی میرا والد آیا، جا فعل، اور ابھی اس کے لیے حالت رفع میں مضاف ابو جو ہے حالت رفع میں مضاف یا کی ضمیر کے بعد لگنے سے وہ اس شکل میں ابھی جو ہے مرکب اضافی آپ کا دکھ رہا ہے، تو مرکب اضافی آپ کا ایز اے بطور فاعل حالت رفع میں ابھی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس کو نصب میں بولنا چاہ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ اس نے مدد کی میرے باپ کی، ٹھیک ہے، تو آپ نصرہ فعل لگا دیتے ہیں ادھر، ٹھیک ہے، نصرہ لگا دیں، بے شک نصرہ اس نے مدد کی ابھی میرے باپ کی۔ اب آپ کا ابھی جو ہے یہ حالت نصب والا باپ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب جو آپ کا لفظ ہے مضاف جو بن رہا ہے، اب ان سے مضاف ضمیر واحد متکلم کی طرف مضاف بن رہا ہے، اور یا ضمیر جو ہے اس کے لیے مضاف الیہ ہے، تو اب آپ کا مضاف اب کون سی حالت میں ہے؟ نصرہ کے لیے یہ مفعول بنے گا، تو ظاہر ہے کہ حالت نصبی اس کی کہلائے گی، تو ابھی مرکب اضافی جو ہے یہ آپ کا نصرہ کے لیے مفعول بنے گا اور منصوب کہلائے گا۔ اور پھر اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کوئی حرف جار لگانا چاہتے ہیں، ان ابھی، ٹھیک ہے، یعنی آپ کہتے ہیں میرے باپ سے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں میرے باپ سے، جیسے پیچھے ہم نے فعل استعمال کیا تھا اخذتو، میں نے لیا میرے باپ سے، ٹھیک ہے، اخذتو میں نے لیا ان ابھی، ٹھیک ہے، ان ابھی میرے باپ سے، میرے باپ سے میں نے
لیا کچھ لیا ہوگا آپ نے، جیسے کتابن لے لی تو آگے مفعول آ جائے گا. تو یہاں پر ابھی جو ہے اب یہ ان کی وجہ سے ابھی کی مرکب اضافی کی اعرابی حالت مجرور تصور ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب آپ کا ابھی آپ کا میرا باپ کنسٹرکشن جو ہے یہ چاہے رفع میں استعمال کریں، چاہے نصب والی جگہ پہ رکھیں اس کو، چاہے جر والی جگہ پہ رکھیں، اس لفظ نے ایسے ہی آپ کو نظر آنا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے یہ پڑھا جائے گا. تو امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے سبق میں کسی اور اگلی ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ. اللہ حافظ.